دوستو آپ اپنا رحمت کی برسات چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ اچھی ویڈیوز لاتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العظیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، جھوم کر بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، سب مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ نبی کے جلسے میں تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت آپ نے یہاں پر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، سننا، بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کمیٹی کے لوگوں نے، نوجوانوں نے بڑی محنت کی، ماشاءاللہ اتنا بہترین جلسہ سجایا، ان علماء کو دعوت دی، انہوں نے کرم فرمایا، یہ علماء تشریف لائے، بہترین ان کے خطابات، اچھی نقابت، بہترین نعت و منقبت آپ سنے، اپنے آپ کو محظوظ کیا۔ ابھی بہترین ملک ہندوستان کا خطیب بھائی حضرت علامہ مولانا توصیف صاحب قبلہ مصباحی کا مدلل مفصل معنی خیز آپ خطاب سماعت کر رہے تھے۔ علم دین کے حوالے سے بڑی اچھی روشنی ڈالی حضرت نے، اس چیز کی ضرورت ہے۔ حضرات یہ آپ کا ہتھیار ہے، تعلیم سے بڑا ہتھیار کوئی نہیں ہوتا۔ جنہوں نے بڑے ہتھیار بنائے ہیں، پہلے تعلیم حاصل کی پھر ہتھیار بنائے ہیں، ہے نا۔ آج کے زمانے میں لاٹھی، ڈنڈا، تلوار، برچھا، برچھی، ڈھال یہ ہتھیار نہیں ہے، کوٹ کاٹ کے کوئی بھی بنا لیا کرتا تھا۔ اب ٹیکنالوجی والے ہتھیار ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو کوٹ کاٹ کے نہیں بنیں گے، اب تو پڑھ پڑھا کے بنیں گے۔ ہاں، وہاں توصیف سے پیشتر بھی آپ نے اچھے خطاب سنے، میں اسٹیج پر نہیں تھا، لیکن بہرحال جلسہ جب سے شروع ہوا بہترین تقریر آپ نے سماعت کی۔ ممبر شریف کی رحل پر علماء تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی باعث برکت ہے۔ تو آپ حضرات اب مجھے سنیں گے، بہت ٹائم سے جلسہ چل رہا، بہت صحیح وقت سے بھی چل رہا ہے جی ماشاءاللہ، اس چیز کا خاص خیال رکھا ہے ہمارے مولانا ریحان کمالی صاحب، یہ نئی کمال ہے واقعی ان کے اندر، ورنہ جلسے کو جو ہے، ہاں دیکھیے مجھ سے پہلے بھی 2-3 تقریریں ہو گئیں اور نظامت بھی ہوئی، شاعری بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جلسہ بہت ٹائم سے چل رہا ہے، مطلب جس کو کہیے صحیح ٹائم سے چل رہا ہے جی صحیح ٹائم سے ماشاءاللہ چل رہا۔ ضروری نہیں ہے کہ رات کے 4 بجے 3 بجے تک جلسہ چلے، اگرچہ 12 بجے تک چلے، 12:30 1 تک چلے، مگر کامیابی کے ساتھ چلے اور شان سے چلے جی یہی جلسہ ہے نا۔ اور پھر سو بھی جاؤ تھوڑا سا، اور سونے کے بعد میں پھر فجر کی نماز بھی پڑھو، تب جلسے کا کچھ معنی ہے۔
اور پوری رات آپ جلسہ سنو اور صبح کو فجر میں سوتے رہو، تو سب سے بڑے جو ہے شریعت کی مخالفت کرنے والے تو ہم خود ہی ہو گئے۔ پوری رات تو جلسہ سننے، نعرہ لگا رہے ہیں، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور صبح کوئی سب سے بڑے جھوٹے بنے بیٹھے ہیں، رات کو دامن پکڑنے کا دعویٰ کیا تھا، صبح کو فجر میں سو رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ صحیح حق۔ تو اگر جلسہ سننے والے نماز نہ پڑھیں گے تو مجھے بتائیے پھر کون پڑھیں گے؟ بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ بہت بڑھیا۔ اگر جلسہ سننے والے نماز نہ پڑھیں گے تو پھر مجھے بتائیے کون پڑھیں گے؟ ہے نا بھائی؟ پھر تو یار رہ کون گیا؟ مجھے بتائیے، جلسہ سننے والے اگر نماز نہ پڑھیں گے، میرا تو یہ پیغام ہے کہ جلسہ سننے والے نماز پڑھیں، اور جو کمیٹی کے لوگ ہیں خاص کر سب سے آگے بڑھ کے وہ نماز پڑھیں۔ بات ہے کہ نہیں ہے؟ جلسہ تو کرانا بڑا مشکل کام ہے میرے بھائی، بہت محنت کا کام ہے، جلسہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو جن لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا، ساؤنڈ لگایا، یہ پنڈال لگایا، لائٹیں لگائیں، آپ لوگوں کو دعوت دی، اناؤنسمنٹ کرائے، کتنی مشقتیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا، پھر جا کے یہ جلسہ وجود میں آیا۔ جلسہ آسان نہیں ہے، ایک شادی کی طرح ہے۔ اس کے باوجود پھر اگر کچھ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ نہ ہو تو پھر مجھے بتائیے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پھر تو ہمارا زندہ اور ندا دکھاوا ہے، اور لوگوں دکھاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ کام پسند ہے جو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہے نا میرے بھائیو؟ جی صحیح چل رہا ہے آپ کا ساؤنڈ۔ جی کیا شکایت آپ کو بتائیے؟ تیز ہے، تیز ہی تو رہنا ہے۔ ہاں اب صحیح ہے، آپ کم مت کر دینا۔ آپ بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا ہے، تیز ہے تو بولنے دیجیے۔ تو آپ ذرا سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ ماشاءاللہ، سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، ایک بار بولیے یا حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کے نیٹ ورک آ رہے ہیں اور آپ لوگ زندہ دل ہیں اور بہت محبت سے سن رہے ہیں، آپ سماعت کریں۔ انشاءاللہ میں بہت اہم باتیں آپ کو بتا کر کے جانا چاہوں گا، اور آپ جو ہے محبت کے ساتھ سنتے رہیے گا تو انشاءاللہ یہاں بھی جھومیں گے، مرنے کے بعد قبر میں جھومیں گے، اور قبر کے بعد میدان محشر میں جھومیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ جی حضرات، جو لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، توجہ کرنا میرے جملوں پر جی، اور جو لوگ، کیا میں یہ کہوں گا 90% تو ہماری قوم کا یہی حال ہے، مجھے دوسروں سے کوئی مطلب نہیں، میں اپنے قوم کی بات کرتا ہوں کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، یعنی میرا گھر بن جائے، میرا مکان بن جائے، میری دکان بن جائے، میرا کاروبار ہو جائے، میری گاڑی، میری یہ چیز، میری یہ چیز، میری 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 میری، اس میری میری میں اگر ہم کر کے زندگی گزاریں گے تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ جی توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے ایک جانور ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے، اس کو کھانا سامنے ہوگا تو مجھے لڑ جائے گا، جی بھیڑ جائے گا، ہے نا؟ مجھے ملے۔ ابھی آپ 10 کتے ہوں، ان کو ایک ہڈی پھینکیے، لڑ جائیں گے، مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے، اور یہی چیز ہمارے اندر آ جائے، مجھے ملے مجھے ملے مجھے ملے، تو ان میں اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق نہیں۔ ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ انہیں جب لقمہ ملا تو مجھے ملے اور مجھے ملے۔ ہم انسان اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں جب لقمہ ملا تو ہم پڑوسی کا بھی خیال کریں، اپنے کا بھی خیال کریں، غیر کا بھی خیال کریں، بھوکے کا بھی خیال کریں، کمزور کا بھی خیال کریں، تو پتہ چلے گا یہ جانور ہے، یہ عقل رکھنے والا انسان ہے۔ بے شک، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، مجھے ملے۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیز بہت آتی چلی جا رہی ہے کہ اپنے کو تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن دوسرے کو نہیں دیکھ رہے۔ مسلمانوں، جب تک دوسرے کو نہیں دیکھو گے، خدا کی قسم تم کہلاؤ گے تو انسان، مگر انسانیت تمہاری مر چکی ہے، اور جب تک انسان کے اندر انسانیت مری رہے گی وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں رہے گا۔ حضرات، آپ تاریخ اٹھاؤ، تاریخ میں وہی لوگ زندہ ہیں کہ جو قوم کے لیے جیے، اوروں کے لیے جیے، وہ مر گئے مگر آج تک وہ زندہ ہیں۔ بے شک، بے شک، حق ہے۔ اوروں کے لیے جیے، وہ مر گئے مگر آج تک وہ زندہ ہیں۔ آپ مثالیں میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پتہ چلے گا۔ کربلا میں امام حسین تشریف لے گئے، کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں گئے، ہمارے لیے۔
جی یاد بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے بھائی اپنے لیے جاتے تو مدینے سے اچھا شہر نہ تھا. بے شک. اگر جاتے تو نانا کے روزے سے اچھا کوئی جگہ دنیا میں تھی نہیں. جی مدینے کی بہاروں سے اچھی کوئی جگہ نہیں تھی، مگر مدینے کی بہاریں چھوڑ کر اسلام کا شہزادہ کربلا کے تپتے ہوئے ریت پر پہنچا. کس لیے؟ اپنے لیے نہیں، وہ دنیا کے لیے، ہمارے لیے. حسین تو شہید ہو گئے، یزید مٹ گیا، مر گیا، مگر حسین سنیوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے. نعرہ تکبیر. بولو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالہ یا حسین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھئی آپ نے آواز کا ہاتھ رکھ دیا کیا؟ رکھا تو نہیں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اب میری تقریر کی شروعات ہو رہی ہے اور آپ سنیے گا دل کھول کے انشاءاللہ. یہ دماغ تازہ ہو جائے گا، روح باغ باغ ہو جائے گی. آپ جھومنے لگیں گے اور ایسا جھومیں گے، ایسا جھومیں گے. اگر عمل کر لیا تو میدان محشر میں بھی اٹھیں گے تو یہی کہتے ہوئے اٹھیں گے، کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ گرنے کو ہو ہاتھ دو، ہوتا لگے ساتھ دو، ایسے پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود. تو قبر سے لے کے حشر تک ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے اٹھو گے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. بولو یار ہمارا نبی. سبحان اللہ. ہمارا سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے ہمارا نبی. ہمارا نبی. سارے لوگ بولے، سارے لوگ. بھائی آواز بڑھاؤ، آواز بڑھاؤ. آپریٹر صاحب آواز بڑھائیے. جی. آواز گھٹ گئی، آواز بڑھائیے. آواز گھٹنا نہیں چاہیے، ہاں بڑھائے رکھیے. سارے اچھا میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. زور سے بولیے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہت. دنیا میں آئے ہو تو صرف اپنے لیے نہیں، آپ انسان بنا کے بھیجے گئے. جی. آپ کو دنیا میں بھیجا ہے تو پڑوسی کا بھی خیال کر. تمہیں اگر دنیا میں بھیجا ہے تو میرے بھائی غریب کا بھی خیال کر. تجھے اگر دنیا میں بھیجا ہے کمزور کا بھی خیال کر. اگر تو کھانا کھا رہا ہو، تیرے پاس 2 روٹی ہے تو یہ دیکھ کہ کوئی اور بھوکا تو نہیں ہے، 1 روٹی اپنے بھائی کو دے دے. بے شک. ہے نا میرے بھائیوں؟ آپریٹر صاحب رات کے جلسے میں یہ شکایت رہی کہ جو لوگ دور تھے میں منہ دور کرتا تھا تو مائک میں آواز نہیں آتی تھی. تقریر کے بعد یہ شکایت ہوئی. یہ شکایت آپ کے ساؤنڈ میں نہ رہے، میں منہ دور کروں تب بھی یہ بولتا رہے، منہ قریب کروں یہ تب بھی بولتا رہے، تاکہ سب کو میری آواز مل جائے. اے بچوں خاموشی سے بیٹے بیٹھے رہو، بالکل بے قراری کا ماحول نہ بناؤ. اگر بیٹے تم بات کرو گے، شیطانی کرو گے تو تمہیں اٹھا دیے جاؤ گے. نہیں بیٹھے رہنے دو، میں سمجھا دوں گا. اگر یہ بچے شیطانی کریں گے بیٹے تم اٹھا دیے جاؤ گے. اس لیے تمہارے لیے عافیت اسی میں ہے کہ بیٹھ کے سنتے رہو. جی. اب تک بیٹے تم معاف کر دیے گئے، اب اگر تم نے بدتمیزی کی تو معاف نہیں کیے جاؤ گے، اٹھا دیے جاؤ گے. بس اب محبت سنتے ہو، ہے نا؟ اور اگر تمہیں نیند لگ رہی ہو، تھک گئے ہو تو جاؤ اور جانے کے بعد میں گھر میں سو جاؤ. بس اتنا سن لیا تمہارے لیے کافی ہے. تمہارے ابو جی سن لیں گے، یہ بڑی بات ہے. تو میرے بھائیوں، انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے جینا سیکھے. بات سمجھ رہے ہیں؟ انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے دینا. بزرگوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، خود تو سو کے ٹکڑے کھاتے تھے. غوث پاک خود سو کے ٹکڑے کھائے ہیں. لیکن خدا کی قسم حال یہ ہے کہ آج غوث پاک کے نام کی 11ویں سے ہزاروں کروڑوں لوگوں کا بھلا ہو رہا. بے شک حق ہے. جی بھائی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہزاروں لاکھوں لوگ کھا رہے ہیں دنیا میں پلے غوث پاک. صابر پیا نے 12 سال کھایا ہی نہیں، آج ان کے نام پہ ہزاروں لوگ کھا رہے ہیں. بے شک حق ہے. بھائی کھا رہے کہ نہیں کھا رہے؟ جی. ہم بھی انسان ہیں. صابر پیا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. شادی میں کھانا کھانے چلے گئے، ٹیبل پہ بیٹھ گئے تو ٹیبل پہ 4 لوگ اور بیٹھے، کسی کے ہتھے ہی نہیں لگنے دے رہا ڈونگا.
डोंगे की पतंग बना दी पतंग, जैसे लूट लेता है ना, छोड़ता ही नहीं है उस, हाँ जिसके हाथ लगी जैसे डोंगा आया ऊपर से उछल के ले लिया। और मेरे भाई दूसरे का भी ख्याल कर यार, कोई और भी बैठा है ना, इसमें जो 10-20 बोटियां इसमें से 2 तू खा ले, बाकी की 8-7 दूसरों के हाथ लगने दे। सच है, ये इस्लाम है मेरे भाई, ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है कि तू खुद ही खा जा, हाय हाय, ये इस्लाम नहीं है। हाय हाय मेरे भाई जरा गौर करो, गौर करो। इंसान वो है जो दूसरों के लिए जीना सीखे। साबिर ने, बहुत अच्छा बोल रहा भाई साउंड आपका, अब हाथ मत लगाना। साबिर ने 12 साल नहीं खाया, मगर तुम कलियर चले जाओ, आज भी रोज हजारों लोग उनके नाम पे खाते हैं। बेशक हक है भाई खाते नहीं खाते जी। हाँ, आप कहीं भी बुजुर्गों की बारगाह में जाएं, आपको लंगर लुटता हुआ मिलेगा, जबकि उन बुजुर्गों का हाल ये था कि दरख्तों के पत्ते तक खाए है ना, उन्होंने दरख्तों की छाल खाई, उनके हाल ये थे, उन्होंने कपड़े पहने तो